مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ ندا مرزا اور برکت خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، میڈی کویت کی اردو شرط میں اکثر و بیشتر مولانا صفات علی محمد زبیر ہر قسم کے موضوعات پر پورے سال میں جو مواقع ہوتے ہیں اس کے حساب سے بہت زیادہ گفتگو کیا کرتے ہیں، تاکہ آپ کو فہم و فراست کے ساتھ آسان اور سہل انداز میں اسلامی معلومات حاصل ہو سکیں۔ مگر وہی بات ہے، بہت پیار سی، محبت سی، عقیدت سی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ہمارے تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، سلامت رکھے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مولانا صفات علی محمد زبیر صاحب، سر کیا حال چال ہیں آپ کے، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مولانا صاحب، ہم سب کے وہی ساتھ کہتے خیر ہیں کا کہ معاملہ فرمائے۔ جی، نئے سال کا ابتدا ہونے والا، نئے سال کی آمد ہے، اس کا پیغام بھی آج کی تمہیدی گفتگو میں ہم رکھیں گے۔ جی، مگر اس سے پہلے وہی بات ہے کہ مسکراہٹ تو آپ کی ہم تک پہنچ چکی ہے، جی، اور اس مسکراہٹ کے ساتھ کے آغاز اگر آپ وہیں سے کریں کہ اس پیغام کے سلسلے میں کہ نئے ہجری کے سال کی آمد کا کیا پیغام اور اس کا جی، پیغام کیا ہوگا۔ ابھی ہم ہجری کیلنڈر کے مطابق نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ صحیح، 1442 ختم ہوگا اور 1443 میں داخل ہوں گے۔ صحیح، نئے سال کی آمد پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوتا ہے اور ہم قبر سے ایک سال قریب ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں بتائیں کہ اگر ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو 10 سال ہی جینا ہے اور اس میں سے ایک سال کم ہو جائے اور وہ 9ویں سال میں داخل ہو، تو اس کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ ظاہر ہے غم ہوگا۔ صحیح بات، بالکل اسی طرح جب ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو جاتا ہے، صحیح، ہماری زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ گر جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال کیسی زندگی گزاری، ہماری زندگی میں کیا خامیاں تھیں۔ بہتر ہے کہ ایک انسان اپنے مائنس پوائنٹس نوٹ کرے، ان کے اسباب کو جانے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو شکل ہو سکتی ہے اس پر غور کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ صحیح بات ہے، نئے سال کا دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم ہجری کیلنڈر کو اپنائیں، اس کی تاریخ کو یاد کریں اور اسے استعمال کریں۔ افسوس کہ آج ہر جگہ عیسائی کیلنڈر کا چلن ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم خود اپنے کیلنڈر کو بھولتے جا رہے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہجری تاریخ کتنی ہے، بلکہ ہجری سال کون سا چل رہا ہے۔ صحیح بات، جب دوسری قومیں اپنے کیلنڈر پر فخر کرتی ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اپنے کیلنڈر پر فخر کرنا چاہیے اور اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہجری کیلنڈر کا یا ہجری سال کا تیسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو جانیں اور اسلام کے راستے میں انہوں نے جس فداکاری کا ثبوت دیا اس پر غور کریں۔ گویا کہ ہجری کیلنڈر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی، اس وقت پوری دنیا بالخصوص عرب اخلاقی اور دینی اعتبار سے واقعی دیوالیہ ہو چکا تھا۔ وطن والوں کے بیچ ایسی پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری کہ روشن چراغ بنے رہے، امانت داری اور سچائی ایسی تھی کہ لوگوں نے امین اور صادق کے لقب سے پکارا۔ آج سبحان اللہ، عمر کی 40 بہاریں دیکھ چکے تھے، غار حرا میں جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو منصب نبوت پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ شروع میں 3 سال تک لوگوں کو چپ کے دعوت دیتے رہے، پھر حکم آیا کہ اے نبی دین کا اعلان کر دیجئے۔ اب کیا تھا، دعوت کے لیے کمر کس لیتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے وہ قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی انہیں کب بھاتا کہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ دیں؟ چنانچہ دشمن آپ کے پیچھے لگ گئے، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا
اور آپ کی بات سننے سے لوگوں کو روکنے لگے۔ پھر جو لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے ان کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ انہیں سن کر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کتنے ہی اس عذاب کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے اور کتنوں کی آنکھیں برباد ہو گئیں۔ لیکن کیا مجال کہ کسی ایک نے بھی کلمہ کفر زبان پر لایا ہو۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے رکنے والے نہیں ہیں تو نبوت کے 7ویں سال آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں قید رہے، جہاں بھوک کی سختی سے پتوں اور درختوں کی چھال تک چبانے کی نوبت آ گئی۔ بعثت کے 10ویں سال قریش اور ڈھیٹ ہو گئے، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں دنیا سے جا چکے تھے۔ جب مکہ کی گلیاں اجنبی ثابت ہوئیں تو آپ نے طائف کا رخ کیا کہ شاید طائف والے اسلام قبول کر لیں، لیکن وہاں کی زمین اور زیادہ سخت ثابت ہوئی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی ہی نہیں کی بلکہ اپنے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہولہان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مخالفتوں کے اسی طوفان میں نبوت کے 11 سال گزر جاتے ہیں۔ جب ہر جگہ مخالفت ہونے لگی تو آپ کی توجہ ان قافلوں کی طرف ہوئی جو مکہ میں حج کے لیے یا تجارتی لین دین کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ چپکے ان سے ملتے اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے تھے۔ اسی بیچ یثرب یعنی مدینہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 1 سال بعد حج کے موسم میں 12 لوگ آئے اور انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر دوسرے سال موسم حج میں 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں اور ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی۔ جب وہ یثرب لوٹنے لگے تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی کی حیثیت سے بھیج دیا ان کے ساتھ مدینہ۔ چنانچہ آپ کی کوشش سے وہاں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کرام کو ایک پناہ گاہ مل چکی تھی، چنانچہ صحابہ کرام چپکے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ لیکن قریش جو اسلام کے در پہ آزار تھے انہیں کب بھاتا کہ مسلمانوں کو امن و سکون سے مدینہ میں جینا نصیب ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک میٹنگ بلائی جائے جس میں اس بات پر اتفاق بھی ہوا کہ مکہ کے تمام قبائل کے ایک طاقتور نوجوان کو چنا جائے اور رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا جائے، اور جس وقت وہ صبح میں بیدار ہو کر گھر سے نکلیں تو سب ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ پلان کے مطابق آج کی رات آپ کے گھر کی گھیرا بندی ہو چکی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ اپنے حبیب کو ان کے دشمنوں کے پلان سے خبر کر دیا تھا۔ چنانچہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اسی وقت ہجرت کے سفر پر نکل جائیے، گھر سے نکل جائیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا حکم دیا اور مکہ والوں کی جو امانتیں تھیں ان کے حوالے کی اور تاکید کی کہ ان امانتوں کو امانت والوں کے پاس لوٹا دینا اور پھر تم مدینہ آ جانا۔ اور آپ گھر سے باہر آئے، مٹھی بھر مٹی لی اور ان کے سروں پر جو آپ کا انتظار کر رہے تھے مارا اور ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کو دکھائی بھی نہیں دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ان کو ساتھ لیا اور بغیر تاخیر کے غار ثور پہنچ گئے۔ ادھر گھیرا بندی کرنے والے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا نعوذ باللہ، لیکن ان نادانوں کو کیا پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل چکے تھے اور انہی کے سامنے سے نکلے تھے۔ دھوپ نکلنے تک انتظار میں رہے، جب تھک ہار کر گھر میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل چکے ہیں۔ اب کیا تھا؟ دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ سے اعلان ہوا
کہ جو کوئی محمد اور ابو بکر ان دونوں کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پیش کرے اسے 100 اونٹنیاں انعام میں ملیں گی۔ یہ انعام کوئی معمولی انعام نہیں تھا، چنانچہ قریش کے نوجوان آپ کی تلاش میں نکل گئے، بلکہ مکہ اور اس کے چاروں طرف کے چپا چپا کو چھان ڈالا، یہاں تک کہ وہ جبل ثور پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے تھے۔ عالم یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی نظر نیچی کر لیتا تو آپ دونوں کو دیکھ سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کو بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں کو وہ دیکھ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار میں چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقط دونوں اونٹنیاں لے کر کے غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ چنانچہ یہ چھوٹا سا قافلہ پوری تیاری اور پلاننگ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے 3 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن سراقہ بن مالک نے انعام کے لالچ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھا اور قریب ہونا چاہا تو کئی مرتبہ اس کی اونٹنی کا پیر زمین میں دھس گیا۔ بالآخر اس نے ہار مانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ حاصل کر لیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد قبا پہنچ گئے، جہاں کچھ دنوں قیام فرمایا، اور اسی مدت میں آپ نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی اور آج بھی یہ مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ ادھر مدینہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی مدینہ تشریف لانے والے ہیں۔ مدینہ کے مسلمان ہر دن آپ کی استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آتے اور دھوپ کے تیز ہونے تک انتظار کر کے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن کا شدت سے انتظار تھا اور نبی رحمت یثرب پہنچ چکے تھے، اور آج کے دن سے یثرب مدینہ بن گیا۔ سارا مدینہ خوشی سے جھوم رہا تھا، کیا بچے، کیا جوان اور کیا بوڑھے، سب دید و دل فرش راہ کیے تھے۔ یہ تھی ہجرت کی کہانی۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، ہجرت سے سب سے اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ صبر اور یقین نصرت اور غلبہ کا راستہ ہے، اور جو لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مولانا شفاعت علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامعین کرام، ابھی بہت سارے سوالات بھی ان سے کرنے باقی ہیں اور کچھ باتیں اور بھی کریں گے، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد جب دوبارہ سے آئیں گے تو اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مولانا صاحب سے کچھ سوالات کا جی سامعین کرام، ریکارڈ کی اردو نشریات آپ سے مخاطب ہے اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا شفاعت علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی قبر کھلے گی اور کس کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جی، قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے اور ان کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ انا اول من ينشق عنہ، کہ سب سے پہلے میں ہی ہوں جن کی قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر سے نکلوں گا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، جیسا کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال اور بھی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے؟ یعنی ایک بڑا سا مشکل سا اور آسان سا بھی سوال ہے یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا یعنی علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حد تک علم حاصل کرنا
جس سے دین پر عمل کیا جا سکے ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اسے کرنا ضروری ہے، اگر نہ کیے تو گناہ ہوگا۔ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے دین کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ہم مجرم سمجھے جائیں گے کہ ہم نے دین سیکھنے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ دین کی بنیادی تعلیم ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اس لیے ایک بھائی کو، ایک بہن کو اگر دین کے بنیادی مسائل ان کو معلوم نہیں ہے تو پہلی فرصت میں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اور دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور بھی آسان سا سوال ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آج جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے اور 5 وقت کی نمازوں میں سب سے افضل کون سی نماز ہوا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 درجہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اکیلے نماز گھر پہ پڑھ لیتا ہے اور جماعت سے نماز دوسرا آدمی پڑھتا ہے تو اگر یہ 27 مرتبہ اسی نماز کو ریپیٹ کرے، پھر بھی ایک مرتبہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تھی، جماعت کی نماز 27 مرتبہ ریپیٹ کی گئی نماز سے بھی افضل ہوگی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی، اندھے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، کیا میں گھر پہ نماز ادا کر لوں؟ تو آپ نے پوچھا تھا کہ حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فاجب، تب تمہارے لیے آنا ضروری ہے۔ تو ایک نابینا کو اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے، تو بینا کے لیے کیسے اجازت ہوگی؟ اس لیے ہمیں مسجد میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کریں گے۔ دوسری جو بات آئی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں سب سے افضل کون سی نماز ہے، تو ساری نمازیں افضل ہیں اور ساری نمازوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 3 وقت کی نماز ادا کر لیں یا 4 وقت کی نماز ادا کر لیں تو کافی ہے، نہیں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ لیکن ان 5 وقت کی نمازوں میں عصر کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 3 وقت کی نمازیں جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ عصر کی نماز اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما اوتر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے مال اور اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی العشاء فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے گویا کہ وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا، اور جو آدمی فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ پوری رات تک قیام کرتا رہا۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کرم کیا ہے کہ وہ پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور آسان سا سوال ہے کہ جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جمعے کی بات ہو رہی ہے، جمعے کے دن۔ جی، جمعہ کے دن کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ، کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور
عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں ایک بندہ اگر دعا کرے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد سے، یعنی جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے دل میں جو خواہش ہے اللہ سے مانگنے کی، اس وقت اللہ رب العالمین سے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور مولانا صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں اس کے لیے؟ اللہ رب العالمین اس سوال کا خود جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے ہمارے حبیب اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو پکارنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ گویا کہ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مانگنے سے پہلے ایک شرط بھی ہے۔ آپ اگر کسی مالک کا کام کرتے ہیں اور ہر دن مالک کی نافرمانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مالک سے داد و دہش کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہم اس وقت دیں گے جب کہ تم میری شریعت کی تابعداری کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں اور میری اطاعت کریں۔ تو اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نمازوں کا پابند ہے اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اس کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جس کے اندر قطع رحمی کی دعا نہیں ہوتی یا گناہ کی دعا نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ اما ان يعجل له دعوته، یا تو فوراً اس نے دعا کیا اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر یہ ہے کہ اس نے دعا کیا، دعا اللہ کے پاس گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت اس کے کسی گناہ کو یا کوئی آفت اس پر آ رہی تھی، اس آفت کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں تو ہر حالت میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے سامنے نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ فوراً دعا قبول ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جائے، یا بہتر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو آفت آ رہی ہے اس آفت کو اس دعا کی بدولت ٹال دیا جائے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا صاحب ایک بہت ہی مہنگا سے جملہ بول کے چلے گئے کہ اللہ ہمارے لیے بہتر اللہ جب بہتر سوچے گا بندے کے لیے تو پھر کیا سوچے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ جی سامعین ریکویسٹ کی اردو شاید آپ سے مخاطب ہے مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں اور یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ بہت سارے بھائی ایسا ہے کہ وہ جب مسافہ کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ یغفر اللہ لنا ولکم، یہ اصل میں ایک حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے صحیح ہونے سے یہ میسج نہیں نکلتا ہے کہ ہم یہ دعا بھی پڑھیں، کیونکہ دعا کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے اس انداز میں دعا نہیں کی، تو ہمیں بھی اس انداز میں دعا نہیں کرنی ہے۔ لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم جب اپنے بھائی سے ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، تو واقعی اللہ رب العالمین کے کرم سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، صفات علی محمد زبیر۔ اور ایک بڑا مشکل سا سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ اگر کوئی میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اگر ہمارا بھائی ہم سے بات نہیں کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، صحیح۔ کیونکہ ایک عام مسلمان کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے کہ بات نہ کرتا ہو۔ ایسا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور ایک دوسرے سے وہ اعراض کر لیتے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیرہما، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرے۔ اور جہاں تک رشتہ کی بات ہے تو اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے آپ کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا بھائی ہو، چاہے اس کی غلطی ہو یا غلطی آپ کی ہو، ہر حالت میں آپ کو چاہیے کہ اگر وہ آپ سے کٹتا ہے تو آپ تعلق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ برابری میں صلہ رحمی کرنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اصل رشتہ نبھانے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ کاٹا جا رہا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر مولانا صاحب، بہت خوب، بہت جی، زبردست۔ اور جی بولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے کی جو اہمیت بیان کی ہے اس کو بھی اگر ہم سامنے میں رکھیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ میں رشتہ نبھا پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں بڑھوتری کر دی جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر، جی، اللہ اکبر۔ مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کالر ہے ہمارے پاس۔ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیاض بھائی، آپ کا کیا نام ہے پورا؟ ہاں بالکل، فیاض جبار خان۔ فیاض جبار خان، کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ جو اپنی ادھر انڈیا میں بہت ساری درگاہ ہیں تو وہاں پہ سلام اور درود پڑھتے ہیں لوگ، اور جب اسد محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ہوتی تو دونوں انگلی ہم لوگ ایسا لگا کے چومتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا ٹھیک ہو گیا، فیاض بھائی بھی آپ کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ سنتے رہیے، ریڈیو سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ بات کر رہا ہوں۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ جی، جہاں تک کہ درگاہ کی بات ہے تو قبرستان کی زیارت مسنون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے تو ٹھیک، ورنہ اگر قبر والوں سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اذان کے وقت میں انگلی چومنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب آخر میں دعا کیا کریں گے؟ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے غیب سے جوڑے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن اختلاف کے شکار ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ الہ العالمین جو بھائی کسی طریقے سے پریشانی سے دوچار ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہمارے جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا
تو ایمان پر وفات دینا. واللہ اکبر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے. سامعین کرام ریڈیو کویت کی انترچہ سے انگریزی میں کو پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.